والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. محترم حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، یہ سورہ مریم کی آیت ہے. اگر اس آیت کا مطلب ہم لوگ سمجھ لیں اچھی طریقے سے تو ہماری زندگی کے اندر بھی اختلاف آ جائے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کا، اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے. ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. ان نیک لوگوں کے بعد ایسے نااہل اور بےہودہ لوگ پیدا ہوئے. انہوں نے کیا بےہودگی کی؟ یہ میں نہیں کہتا. قرآن کہتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ہمارے نیک بندوں کے بعد، ہمارے چنے ہوئے بندوں کے بعد، نبیوں کے بعد ایسے نااہل اور ناخلف لوگ پیدا ہوئے. انہوں نے کیا کیا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. ان کے بعد ایسے بےہودہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز جیسے فریضے کو ضائع اور برباد کر دیا. صرف ہم نماز پڑھ لیتے ہیں یہ کافی نہیں ہے میرے بھائیوں. اگر میری بیوی نہیں نماز پڑھتی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہر شخص اس کا مسئول اور ذمہ دار ہے، ورنہ اس آیت کے زد میں ہم لوگ آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. ایسے نااہل لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور برباد کیا. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. اور خواہشات نفسانی کی اتباع کی، پیروی کی. جو دل میں آیا وہ کرتے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. یہ لوگ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. ایک مطلب تو یہ ہے ہلاکت کو پہنچ گئے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ غی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. جہنم کی وادی غی کے اندر یہ لوگ جانے والے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کوئی آدمی جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ پسند کرے گا میں یا میری بیوی، میرے بچے جہنم کے اندر جائے. یہ اللہ کا اعلان ہے. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے. کہ ہم قرآن پاک کی اس آیت پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے تو اللہ تعالیٰ تو یہی فرماتا ہے. اللہ کا حکم یہی ہے کہ جو لوگ نماز کو ضائع اور برباد کرتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے، جو لوگ اپنے خواہشات نفسانی کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، ایسے لوگ جہنم کے اندر جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. ہمارے پاس کتنی غلطیاں ہو، کتنے گناہ ہو، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے، کھلا رکھا ہے. جنت کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ اِلَّا مَن تَابَ. مگر جو سچی توبہ کر لے. پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کو ضائع کرتا تھا. ہمارے گھر میں لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، خواہشات نفسانی کی اتباع کرتے ہوئے سب کچھ غلط کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اِلَّا مَن تَابَ. مگر جو سچی توبہ کر لے وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرنے لگے، تب کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا. جنت کی بشارت ہے. اور اتنا ہی نہیں، ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قبر کا ذکر کیا اللہ
نیکی سے بدل دیتا ہے. وَقَالَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ بڑا بخشنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے. ایک آیت اور پڑھ کر کے میں ختم کرتا ہوں. آگے اللہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر بڑی زیادتی کی ہے, بڑا اسراف کیا ہے, بڑا ظلم کیا ہے, کیا کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, شرط ہے سچی توبہ کی. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو میرے بھائیو, نماز کے بارے میں خصوصاً جو سستی اور غفلت ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم خود بھی خیال رکھیں, اپنے بیوی بچوں کو بھی سمجھائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک باتوں کی توفیق دے, دین اسلام پر ثابت قدم